چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم۔ قرآن کریم کے اندر آپ بہت ساری سورتوں کو دیکھیں گے جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ الف لام میم ہے، حامیم ہے، قاسین ہے، طٰہٰ ہے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہے اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ اللہ پاک ان حروف مقطعات کے معنی کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، ان کا ٹھیک ٹھیک معنی اللہ پاک ہی جانتے ہیں، اللہ پاک کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ یا یہ کہہ سکتے ہیں یہ اللہ پاک کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں ہم کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں لفظی معنی۔ ذالک یہ، الکتاب کے معنی کتاب، لا کے معنی نہیں، ریبن کے معنی شک، فیہ کے معنی اس میں، ہدن کے معنی ہدایت کے، متقین کے معنی ڈرنے والے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ مختصر تفسیر، یہ جو قرآن کریم ہے یہ قرآن کریم شک و شبہ سے بالا ہے۔ اگر کوئی انسان کتاب لکھتا ہے وہ 100% اپنی کتاب کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا بھائی یہ میری کتاب 100% صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خواہ کتنا ہی بڑا عالم ہو، اس لیے کہ اس کا علم محدود ہے، لیکن قرآن کریم یہ اللہ پاک کی کتاب ہے جس رب کائنات کا علم لا محدود ہے، اور اس کتاب کے بارے میں خود رب کریم فرماتے ہیں کہ اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ 100% یقینی کتاب ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس مقدس کلام میں شک کرتا ہے تو یہ میرے دوستو اس کی ناسمجھی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین، یہ مقدس کتاب ہر ایک کو صحیح راستہ دکھلاتی ہے، ہر ایک کو صحیح راستہ بتاتی ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔
اب فائدہ اسی کو پہنچے گا جو اللہ کے احکامات اور اللہ کی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے جو عمل نہیں کرے گا تو پھر یہ کتاب اس کو ہدایت نہیں پہنچا سکتی۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ لفظی ترجمہ کیا ہوگا ان الفاظ کا؟ الذین جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، بن دیکھے چیزوں پر، ویقیمون اور قائم رکھتے ہیں یا کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، ومما اور جو، رزقناہم ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ ترجمہ ہوگا الذین یؤمنون بالغیب، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں لفظ غیب آیا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد میرے عزیزو وہ چیزیں ہیں جو انسان کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی۔ نہ انسان کے ہاتھ اس چیز کو چھو سکتے ہیں، نہ انسان کی ناک اس چیز کو سونگھ سکتے ہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کی وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہے کہ اس چیز کا تذکرہ یا تو قرآن کریم کے اندر موجود ہو یا اس چیز کے متعلق خبر دی ہو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہاں متقین کی پہلی صفت کو یہ بیان فرمایا کہ یہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر لفظ آیا ہے نماز کو قائم کرنا، ایک تو ہے نماز کا پڑھنا اور ایک ہے نماز کا قائم کرنا۔ اگر کوئی انسان خود نماز پڑھتا ہے، گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کا نماز کا حکم نہیں کرتا، تو یہ نماز پڑھنے والا ہے نہ کہ نماز کو قائم کرنے والا۔ اگر کوئی شخص خود نماز کا پابند ہے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم کرتا ہے، تو یہ نماز پڑھنے والا نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنے والا ہے۔ گویا کہ ایمان والے کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ نماز پڑھنے والا نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنے والا ہونا چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ بھی آتی ہے، صدقات وغیرہ بھی آتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز کا پڑھنا یہ تو بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا، کسی کو صدقہ دینا یہ مالی عبادت ہے۔ گویا کہ ایمان والوں کی ایک صفت یہ بھی ہے
کہ وہ بدنی عبادت بھی کرتے ہیں اور مالی عبادت بھی کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔